شیخ مقصود الحسن جالیات الغات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آمین۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ایک کلمے کے اقرار کو وجوبی قرار دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر دے۔ اس کلمے کا دوسرا جز جو محمد الرسول اللہ ہے، اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا پہلا جز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، اس کا مدلول کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اسے ہم اچھی طریقے سے جانیں اور پہچانیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی صحیح رائے اس وقت تک قائم نہیں کی جا سکتی جبکہ اس شخص کے بارے میں صحیح معلومات ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کوئی بھی شخص ہے، دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے لگیں اور کوئی بات ایسی ہو جو وہ بات واقع کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو، تو آپ اس سے کہیں کہ ارے تم ان کے بارے میں جانتے بھی ہو، تم نے آخر انہیں پہچانا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے، یا کیسے تمہیں بات کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی بندے کا صحیح ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ کر لیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کئی ناحیے سے بہت اہم ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں، زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب ہو ہمارے اور آپ کے لیے۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں، صرف نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک صحیح معلومات حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی شخصیت کو ہم اچھی طریقے سے پہچان نہیں سکتے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت بہت پڑتی ہے۔
پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خاندان اور نسب کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ آپ تھے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنایا پھر رسول بنایا، اس لیے کہ آپ نبی اور رسول دونوں تھے. یہ کب، کیسے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ آپ کے رسول ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہم ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن رسول ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ساتھیوں ایک بہت اہم ہے. اور اگر آپ غور کریں، میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ سیرت تو 10 بلکہ 20 مجلس چاہتی ہے، وہ اس وقت جبکہ مختصر طور پر بیان کیا جائے، مختصر طور پر بیان کیا جائے. لیکن میں اس کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آیا سیرت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. سیرت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو لحاظ سے عام لوگوں کی سیرت سے مختلف ہے. آپ کی سیرت سیکھنے کے حکم کے لحاظ سے بھی اور سیکھنے کی نیت اور ارادے کے لحاظ سے بھی. ذرا غور کریں گے میری بات پر. حکم کے لحاظ سے بھی اور نیت اور ارادے کے لحاظ سے بھی. دنیا میں کسی کی آپ سیرت سیکھیں آپ کو کوئی ثواب اور اجر ملنے والا نہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسرا جذبہ کام کر رہا ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھے اور پڑھے تو آپ کو ثواب ملے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کسی بھی سیرت سے یہ مختلف ہے ایک کی. اور حکم کے لحاظ سے بھی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جس کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فرض اور واجب ہو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آخر اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اور ایک بات اور بتا دوں گا آپ کے سامنے. جس اہتمام کے ساتھ اور جس صفائی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا گیا ہے، دنیا میں کسی کی سیرت کو جمع نہیں کیا گیا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بعد مغربی دانشوروں کے اقوال پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص نے بڑی بہترین بات کی، پروفیسر، مجھے بڑی پسند آئی. اس نے بات کہی کہ دنیا میں صرف ایک ایسی ذات ہے جس کی پیدائش سورج کی روشنی میں ہوئی. ذرا غور کریں گے، جس کی پیدائش سورج کی روشنی میں ہے، باقی جتنے لوگ پیدا ہوئے اور رات کے اندھیرے میں پیدا ہوئے. مانا کیا ہے؟ یعنی جو چیز سورج کے روشنی میں پیدا اس کے بارے میں کلیئر، بالکل معلومات واضح اور صاف ہے. اور جو رات کے تاریکی میں ہو محتاج. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، دنیا میں کسی کی. اب آپ مانیں گے کہ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب لکھنے بیٹھے ہیں تو میرے پاس بعض کتابیں ہیں عربی کی جو 15 جلدوں میں ہیں، وہ بھی اختصار کے ساتھ. ورنہ آخر سوچیں، آج دنیا کے اندر حدیث کی ہزاروں کتابیں موجود ہوگی، فقہ کی لاکھوں کتابیں موجود ہوگی، سیرت نبوی کی کتابیں موجود ہوں گی، تفسیر کی. آخر یہ کیا چیز ہے؟ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں تو مرتب کی گئی ہیں نا. بھائی نماز ہے، نماز کا معاملہ ہے طہارت کا. اگر صرف نماز کے معاملات صلاۃ اور طہارت کی جمع کیے جائیں تو ایک موٹی سی کتاب تیار ہو جائے گی. آخر وہ کس روشنی جمع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، کیسے کیا، اسی روشنی میں تو نا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے، کسی دوسرے کی سیرت کو مرتب نہیں کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ اہمیت کیوں حاصل ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز، تاکہ اس سے شاید ہم میں سے کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنے شیخ سے مطالبہ کرے کہ شیخ کچھ نہیں، آپ 10 مجلسیں 15 مجلسیں اسی لیے خاص کر لیجئے کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی. دیکھیں، پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں. ایک حق آپ کا ہے کہ ہم آپ کو ایمان لے آئیں، ہے نا.
دوسرا حق ہے کہ آپ کی اتباع اور اطاعت کریں، تیسرا حق ہے کہ آپ سے محبت کریں، چوتھا حق ہے کہ آپ کی طرف سے دفاع کریں، پانچواں حق ہے کہ ہاں آپ پر درود بھیجیں اور آپ کو کثرت سے یاد کریں، ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا حقوق ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کے حقوق اس وقت تک صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے بارے میں صحیح طور پر معلومات حاصل کریں. دوسری چیز، ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قدر انسان زیادہ معلومات حاصل کرے گا اسی قدر اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس قدر زیادہ معلومات، مشکلت ما تفهمون ولا نقدر نفهم فيها لكن نتكلم معهم عن أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت کے مطالعے سے بندے کے ایمان کے اندر اضافہ اور تازگی ہو. مثال کے طور پر ہم میں کا ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور اللہ تبارک و تعالی کے حقیقی اور سچے نبی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے جو واقعہ سچ ہو تو ہمارے ایمان کو مزید تقویت پہنچ سکتی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آتا ہے ایک اونٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر اپنے منہ کو رکھ دیتا ہے. یہ مسند احمد کے اندر اور طبرانی کبیر میں ابو یعلا رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور وہ اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اللہ کے رسول سے دیکھا ہے نہ ہم سے پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ ہمارے بعد اب کوئی دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے بعد آپ رہ ہی نہیں گئے. صرف یہ کہ اپنے ایمان کی تازگی بتانے کے لیے آتا ہے اور آپ کے پیروں پر رکھ دیتا ہے. آپ نے کہا جا کر کے ڈھونڈو اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس لیے کہ اس اونٹ کا کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہے کہ میرے پاس آیا. حضرت یعلا بیان فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا، یعلا کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا تو ایک انصاری بارے معلوم ہوا کہ یہ انصاری کا ایک اونٹ ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ کا رسول ہم نے اس کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ اس پر ہم بوجھ لادا کرتے تھے، پانی لاد کر کے لایا کرتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کمزور ہو گیا ہے، ہمارے زیادہ کام کا نہیں ہے. تو ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیتے ہیں آپس میں. کہا اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہو ہمیں یاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ میں انہی کے یہاں پیدا ہوا، انہی کے یہاں پیدا ہوا، انہی کے یہاں بڑا ہوا، جب تک میں خدمت کے لائق تھا میں ان کی خدمت کرتا رہا، اب میں کمزور پڑ گیا تو مجھے ذبح کر کے کھا لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دو. ان لوگوں نے کہا بیچے گے نہیں آپ ایسے لے، کہا نہیں بیچ دو. آپ نے اسے خریدا، اس کے اوپر صدقہ کے اونٹ کی جو مہر ہوتی ہے آپ نے لگایا اور صدقہ کے اونٹوں کے ساتھ اسے چرنے کے لیے آپ نے ڈال دی. اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دنیا کی ہر چیز کل شیء یعترف انه نبی الا مردۃ او فسقۃ الجن والانس. دنیا کے ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے، صرف جن اور انس میں جو بدماش و نالائق قسم کے لوگ ہی مجھے نہیں مانتے. اب اس قسم کے واقعات اگر آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تو ایک بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربوت پر، رسالت پر اس کا ایمان مضبوط ہوا کرتا ہے. خاص طور پر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کوئی ایسی اچھی عادت آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں ہمارے نبی مکمل طور پر کامل نہ رہے، جس میں کامل نہ رہے. ساتھیوں میں ابھی جلدی ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک مغربی دانشور وہ کہتا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ
محمد اللہ وسلم دنیاوی کوئی حاکم نہیں تھے، یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے. کیوں؟ صرف ایک واقعے سے اس نے ایسے، یعنی آپ کی زندگی میں ایسے واقعات سے بندوں کی ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ کہا صرف ایک واقعے سے. اور ہم تو لاکھوں واقعات پڑھتے سنتے رہے تو ہمارا ایمان کس قدر تازہ ہوگا. وہ کیسے؟ کہا کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے یا دنیا کے لیے وہ اٹھتا ہے، اس کے سامنے ایک بات ضرور رہتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی موقع مل جائے اس کے بڑاپن ظاہر ہونے کا، اس کا ایک اہم آدمی ظاہر ہونے کا، اس کا ایک نابغہ نادر آدمی ظاہر ہونے کا، وہ نقطہ وہاں پر وہ چھوڑ دیتا ہے. کہا لیکن یہ چیز محمد کے اندر ہم نے نہیں دیکھی. اللہم صلی علی محمد. کہا وہ کیسے؟ کہا عرب کے اندر صرف ایک واقعہ سے اس نے نتیجہ حاصل کیا. کہا کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ سورج میں گہن کب لگتا ہے؟ جی جب کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے یا کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے تو سورج کے اندر گہن لگتا ہے. یہ ایک عقیدہ ان کے اندر مشہور تھا. کہا کہ ایک وقت آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط عقیدے کو بنیاد بنا کر کے اپنی عظمت ظاہر کرنا چاہتے تو بڑا بہترین موقع تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ کیسے؟ جس دن آپ کے زمانے میں سورج گہن لگا ہے اسی دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بڑا عظیم ہوں، میرا بیٹا بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ سورج اور چاند میں گہن کسی آدمی کی موت اور زندگی سے نہیں لگتا، اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں جب چاہتا ہے تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو کہا اگر وہ چاہتے دنیا کے لحاظ سے بڑے بننا اور عظیم بننا اور سارے لوگ آپ کی بات مان بھی لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹا دعویٰ نہیں کرتے. تو آپ کی زندگی میں ایک نہیں، اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ساتھیوں واللہ سیاسی اعتبار سے آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا نا. حالانکہ مکہ مکرمہ کی زمین دنیا کی سب سے بہتر پاک اور افضل زمین ہے نا. اسی زمین پر جہاں آپ کے کندھوں پر بدبختوں نے اونٹ کی وہ جھڑیاں ڈالی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنے دیا، جہاں پر ایک کافر کو بھی لوگ نماز پڑھنے، حتیٰ کہ یہی نہیں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی حرم میں پاتا تھا تو اسے چھڑکھانی نہیں کرتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی. تو سوچنے کی بات ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے. واللہ دنیا کا انصافور سے انصافور بادشاہ ہوتا تو اس وقت مکے میں خون کی نہریں بہہ گئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ اس میں کچھ صحابہ تھے جو بالکل چڑھے ہوئے تھے، بالکل بلبلا رہے تھے کس طریقے سے موقع ملے کہ ہاں ان لوگوں کو روت دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے داخل ہوتے ہیں، لیکن مشکل سے 17 آدمی مارے جاتے ہیں، بس زیادہ لوگ مارے نہیں جاتے. اور وہ پھر وہ لوگ جو مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ نہیں کہ ان کو پکڑ کر کے 4-6 آدمی جن کا خون رائے گا گیا کہ اگر وہ خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے بھی کھڑے ہو پھر بھی انہیں قتل کر دینا، ان میں سے مشکل سے 2-3 آدمی قتل کیے گئے بس، ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ مارے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بہادری دکھانے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. ورنہ ذرا سوچئے 10,000 کی فوج لے کر کے داخل ہو رہے ہیں آپ وہاں سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، آپ کی جائیداد پر، آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے، سب کچھ ہے. وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بعد ایسی مظلوم عورتوں کو بھی قتل کیا تھا جو بے سہارا تھی، ہے کہ نہیں؟ سمیہ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہر ایک کے خون کو معاف کر دیا. تو سیاسی طور پر ایسی مثال پیش نہیں کی جاتی، واللہ دنیا کا کوئی خیر ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا. تو اگر سیرت نبوی کے واقعات پڑھے تو اس سے بندوں کا ایمان کے اندر تازگی ہوتی. تیسری چیز، ابھی میں جس مغربی دانشور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صرف اس واقعے کی بنیاد پر، تو کیا مطلب وہ مسلمان ہو گیا؟
ایک سوال ہے آپ لوگوں کا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ جواب دیں آپ لوگ، مسلمان ہو جائے گا؟ کہتا اللہ کا رسول مان، کیوں بھائی اللہ کا رسول نہیں مان رہا ہے؟ پورا کلمہ بھائی چلیے اگر وہ لا الہ الا اللہ کو بھی حق مان رہا ہے اور اپنے کو آپ کو اللہ کا رسول مانا تو مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان فصل پہ ایمان ہونا نہیں ساتھیو، اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت بھی کی جائے، صرف مانا نہ جائے، آپ کو آپ کی تابعداری میں دے دیا جائے۔ ورنہ ابو طالب بھی مانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا دین حق ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے اپنی قوم کے اندر شرمندہ ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں خوش کر دیتا ہے بھتیجے کو، ہے نا؟ اور میں جانتا ہوں وَعَلَمُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہتر دین ہے، لیکن اپنے آپ کو محمد کی غلامی میں نہیں دیا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں دیا۔ تو اس دین کی اطاعت ساتھیوں ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ کو رسول ماننے میں، اسی لیے علماء کہتے ہیں ساتھیوں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے اندر 4 چیزیں داخل ہیں۔ 4 چیزیں اگر نہیں پائی گئیں تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں اس کو یاد رکھ لیں اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر پیدا ہو، ورنہ پاسپورٹ کے اور اقامہ کے مسلمان تو دنیا میں بہت زیادہ ہے کہ نہیں؟ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی یہ جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبر دیں، ماضی کی خبر ہے، مستقبل کی خبر ہے، اس خبر کو سچ مانا جائے۔ وہ خبر ہماری عقل میں آتی ہے یا آتی نہیں؟ ہم سمجھ پاتے ہیں؟ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ساتھیوں یہ نقطہ بڑا اہم، علماء نے اس نقطے کو ذکر کیا تو بڑا اہم یہ نقطہ، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سی خبریں جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہیں؟ شک اور شبہے کے اندر۔ مثال میں دوں آپ کو، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کوئی ایسا، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو دوبارہ نکلنے سے پہلے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے تو دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اور جس دن اجازت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، بلکہ کہے گا کہ ادھر مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے جدھر سے آئے ہو ایسے الٹے چلے جاؤ، تو وہی سورج کیا ہے؟ مغرب سے طلوع۔ یہ خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ ہمارے سائنس میں مہارت رکھنے والے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ برابر چل رہا ہے، نہ کہیں ڈوبتا ہے نہ کہیں وہ رکتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ ہم مانیں کہ ایسا ہوتا ضرور ہے، چاہے ہم اسے دیکھ پائیں یا اسے دیکھ نہ پائیں۔ اور ساتھیوں آج سے شاید 10 سال پہلے کوئی اسے ماننے کے لیے تیار، کوئی سائنسداں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہاں یہ سورج کبھی رکتا بھی ہے۔ لیکن نئی تحقیق جو آئی ہے ساتھیوں، نئی تحقیق، اس میں یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں چلتے چلتے 1 سیکنڈ سے بھی بہت کم کے لیے ایک بار سورج ضرور رک جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب نئی تحقیق آئی 24 گھنٹے میں، لیکن وہ مقدار کیا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی بہت کم ہے نا؟ تو کیا یہ رکنا اللہ تعالیٰ دوبارہ اجازت لینے کے لیے نہ ہو کہ میں طلوع ہوں کہ نہیں طلوع؟ لیکن اس کے یہ کب مانا لوگوں نے؟ اب مان کب رہے ہیں جبکہ سائنس نے مانا؟ حالانکہ ماننا کب چاہیے تھا؟ سائنس کہے یا تو آپ جس بات کی بھی خبر دیں، جس چیز کی بھی خبر دیں، آپ نے خبر دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنے گھر سے نکلے گا تو واپس آئے گا تو اس کے جوتے کا تسمہ، یہ فیتا جو ہوتا ہے، یہ بھی بتائے گا کہ ہاں آپ کی بیوی نے آپ کے پیچھے کوئی غلط کام کیا ہے۔ آج سے 100 سال 50 سال پہلے کوئی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بحیثیت ایمان کے کیا ہے؟ لیکن آج یہ بات کیا واضح ہو گئی ہے۔ آج یہ بات سائنسی طور پر بعض ایسے آلے ہیں کہ آپ جو ہے کہ نہیں معلوم کرنا گھر کے اندر کیا ہے، بلکہ یہاں تک اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی عورت اگر یہ انکار بھی کرے کہ میرے ساتھ زنا نہیں ہے تو ہے نا پروفیسر صاحب؟
بلکہ جسم کے اوپر جہاں ہاتھ پڑا ہے وہ بھی پتہ لگا کس کا ہاتھ وہاں پر پڑا ہوا ہے ویسا ہے کہ نہیں صحیح ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے بہتر مسلمان کی کہ آپ جو چیز بھی بتلائیں، ماضی کی ہے، مستقبل کی ہے، حال کی ہے، دین کی ہے، دنیا کی ہے، آخرت کی ہے، ہمیں اسے سچ ماننا ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا ہماری عقل میں نہ آئے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا آپ حکم دیں اس میں آپ کی اطاعت کرنی ہے. یعنی جس چیز کو آپ نے واجب کہا ہے وہ قیامت تک واجب رہے گی. کسی مولوی مفتی کا فتویٰ، کسی مولوی کی تقریر، کسی حاکم کا فیصلہ اسے بدل نہیں سکتا. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی رہے گی، اب قیامت تک حرام نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ 4 بیویوں تک شادی انسان کر سکتا ہے، یہ حلال ہی رہے گا، دنیا کا کوئی قانون سے بدل نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ کسی عورت کی شادی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتی ہے. چاہے ہمارا ہندوستان پاکستان کا جو بھی قانون فیصلہ کرے کہ ہاں لڑکی اگر بالغ ہے تو کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. ورنہ ہم نے اپنے کو ہم مسلمان جو کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ لا نکاح الا بولی. تو جو چیز کا آپ حکم دے اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، کسی چیز سے اطاعت سے سر نہ پھیرا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز سے آپ روک دیں اس سے رک جائے. جو چیز آپ نے حرام کر دی ہے قیامت تک وہ حلال نہیں ہو سکتی. سود حرام ہے. کوئی مولوی چاہے لاکھ فتوا دے کہ ہاں بھائی سود اگر جیون بیمہ کی شکل میں آئے تو آپ کمپنیاں لیتی ہیں مولوی کو فتوے لے کر کے کہ فلاں صاحب نے فتوا دیا ہے کہ ہاں یہ جیون بیمہ ایسا حلال ہے ایسا حلال ہے. اس سے حلال ہونے والا نہیں. کس نے حرام کیا ہے؟ مدینہ والے نے بہت سے 1400 سال پہلے جو حرام کر دیا تھا وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. رشوت کو، جھوٹ کو، چوری کو، جس چیز کو بھی آپ نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام ہی رہے گی، حلال نہیں ہو سکتی. اور چوتھی چیز جو آپ کے رسول ماننے میں داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عبادت کا بتایا ہے اسی طریقے پر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اس سے الگ طریقہ اپنائے تو یہی بدعت، اس طریقے کو چھوڑے تو یہی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. اسی لیے ساتھیوں ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک آج 10-15 سال سے ایک عجیب رسم چل چکی ہے، پہلے نہیں تھی، کہ اذان سے پہلے مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہم یہ کہیں کہتے ہیں درود پڑھنا کیا ہے؟ ناجائز، حاشا للہ. درود پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبدہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو آپ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے، سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور اپنی زبان سے درود نہ پڑھ لے. لیکن اذان ایک عبادت ہے، اس عبادت میں اس جگہ آپ نے درود نہیں بتلایا ہے، لہذا ہم یہاں پر درود نہیں پڑھیں گے. تو جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بات کو اس طریقے پر عبادت کی جائے. خیر بات دوسری طرف جا رہی تھی ساتھیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی اقتداء اور اطاعت اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح طور پر ہم معلومات حاصل کریں گے. چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق امت پر یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے ہے. اور محبت اگر آپ کی ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہم مسلمان ہی نہیں رہ جائیں گے. بلکہ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا میں وہ محبت کسی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ محبت نہیں رہی تو. لیکن بسا اوقات بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت جو ہونی چاہیے ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ بڑی آسان علاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ہے نا؟ سیرت کا مطالعہ. میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا دیکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی معلوم ہے نا؟ مصر کی جو عورتیں تھیں کیا ہے؟ سب جانتی تھی کہ یوسف بڑے خوبصورت ہیں، تبھی عزیز مصر ان کے اوپر کیا ہے؟ امراۃ العزیز. مصر کی جو عزیز مصر جو تھا، وزیر اعظم رہا ہو جو رہا ہو، اس کی بھی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں کاٹا اپنا. لیکن جب یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے تو جان لیا یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے تو
اپنی انگلیاں کاٹ لی. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. یعنی یہ محبت ان کے دل میں دوبارہ کیسے پیدا ہوئی؟ دیکھنے کے بعد. تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. خاص طور پر ساتھیوں یہ سوچیں کہ ہمارے نبی کون ہیں. اگر یہ بتائیے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پروفیسر صاحب آپ کا ہر جگہ ذکر کرتے رہتے ہیں, آپ کے لیے ہر جگہ دعا کرتے رہتے ہیں, آپ کے لیے فلاں سے بھی سفارش کی کہ ہاں اس کا یہ کام ہو جائے, تو پروفیسر صاحب کے بارے میں آپ کے دل محبت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ جی. تو اگر یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں کو بسا اوقات ہمارے لیے ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتے تھے, ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے, اے اللہ تعالیٰ میری امت پر رحم فرما. اگر ہم یہ آپ کی سیرت بارے میں پڑھیں تو آپ کی محبت ہمارے دل میں نہیں بڑھے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بڑھے گی. ایک چیز اور بڑا اہم ہے, ذرا اس پر غور کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. کیسے؟ واللہ میں سوچنے لگا تو حیرت ہوئی انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باپ کے لیے بھی نمونہ ہے, شوہر کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے, استاد کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے, حاکم کے لیے بہترین نمونہ ہے, داعی کے لیے بہترین نمونہ ہے, اور ساتھی کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا؟ سیرت سے. مثال کے طور پر باپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہاں پر تقریباً سارے لوگ ہیں جو باپ ہیں یا کم سے کم انتظار میں ہے کہ شادی ہو جائے تو, ہے کہ نہیں؟ کم سے کم یہ ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اللہ نے زندگی رکھی, بچے دیں گے تو ان کی ذمہ داری آ رہی نہیں آ رہی اپنے اوپر. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان ارحم الناس بالصبیان والعیال. بچوں کے اوپر اور چھوٹوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کی سیرت پڑھیے, آپ کی سیرت پڑھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتا بیٹا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ نے تعجب تھا کہ آپ رونے سے منع کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. اتنی محبت کے باوجود بھی آپ باپ کے لیے اسوہ ہیں کہ بچے کا مستقبل اور بچے کی آخرت تمہارے نزدیک بچے کی دنیاوی زندگی سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. محبت تربیت پر غالب نہیں آنی چاہیے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے. حضرت حسن بھاگے ہوئے آتے ہیں اور ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے, ان کے منہ کو پکڑا, زور سے دبایا, اپنی انگلی کو ڈال کر کے کھجور کو نکال کر کے باہر پھینک دیا. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ ہمارے لیے حرام اور ناجائز؟ سوچنے کی بات ہے. صدقہ ہمارے لیے ناجائز اور حرام تمہیں معلوم نہیں؟ یعنی محبت جو ہے اس پر غالب نہیں آئی کہ اس کھجور کو بچے کو, اور یقین مان لیجئے کہ آپ اپنے بچے کے منہ سے کھجور نکال کر پھینک رہے تھے گویا کہ اپنے سیدھے دل کو نکال کر کے پھینک دے رہے. یہاں ہمیں سبق کیا ملا آپ کی سیرت سے؟ یہ سبق ملا کہ بچے کی تربیت پر اس کی محبت غالب. ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے, رات کی 1-2 بجے تک پڑھتا رہا, فجر کے لیے ہم نہیں اٹھائیں گے. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ کل صبح امتحان ہے, اتنی دیر سے پڑھتا رہا ہے. یہ بچے کے ساتھ محبت نہیں, اس کے ساتھ ظلم ہے. محبت کو تربیت پر ذرا سوچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا بیان فرمایا شیخ آپ نے؟ انما فاطمۃ بضعۃ منی. فاطمہ میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے. بیان فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا؟ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے آتے ہوئے میرے بغل, اس پر پانی رکھ کے لاتی تھی نا عورتیں, ہم دیہاتی ہیں, آپ لوگ اگر دیہات جاتے ہو اس پر پیسے پانی یہاں رکھ, یہاں پر گھٹے پڑ گئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مٹکے سے جھاڑو لگاتے لگاتے میرے بال اٹ گئے. مٹی کا گھر تھا, چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اتنے تقسیم کرنے کے لیے غلام اور خادمائیں آتی ہیں، ایک ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہمیں اس سے فرصت مل جائے. اور بھیجا کس نے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تمہیں خادم ہوں، کہا تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. تو باپ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اسوہ ہیں. استاد کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں. آپ استاد کے لیے بھی. حضرت معاویہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے. آپ نے انہیں جو کچھ باتیں بتائیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور کوئی الحمدللہ کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ایک صحابی جو ان کے بغل میں بیٹھے انہیں چھینک آئی تو انہوں نے آہستہ سے الحمدللہ. اور الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، آواز بلند نہ کرے نماز میں، اس لیے کہ الحمدللہ دنیاوی لفظ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کہہ سکتا ہے نا. تو بغل بیٹھے انہوں نے کہا کہ یرحمک اللہ. معاویہ نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. اب صحابہ کرام ان کو منع کرنے لگے. کوئی اسے غور سے دیکھ رہا، کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں تم غور سے کیوں مجھے گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے مجھے یہ سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے یہ سکھایا ہے. لیکن جب لوگوں نے اور دور سے کیا، خاموش تو رہو، نماز ہو رہی ہے، تماشا نہیں ہے. تو جب لوگ سمجھے کہ ہاں بھائی مجھے زبردستی لوگ خاموش کر رہے ہیں تو خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد انہیں بلایا. کون بات کر رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ آپ سے پہلے اتنا بہترین استاد ہم نے کسی کو پایا اور نہ تو آپ کے بعد اتنا بہترین استاد ہم نے کسی کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا ہے، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ میرے اوپر غصہ ہوئے. صرف یہ کہا کہ اے معاویہ نماز میں دنیاوی کلام کی گنجائش نہیں ہے، آئندہ ایسا نہ کیا کرو. تو جس میدان میں دیکھ ساتھیوں، حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ آج میاں بیوی شاید ہی گھر الا ماشاءاللہ ہوتے ہیں، ورنہ تو میں ضرور رہا کرتی ہے. کاش کہ شوہر اگر اللہ کے رسول کا اسوہ اور طریقہ اختیار کر لے تو معاملات بڑے آسانی سے نرمی سے چلتے رہے. اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیے تو آپ کا اندازہ لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات کو کس آسانی سے نپٹا دیا کرتے تھے. اگر واللہ اس کی جگہ پر ہم ہوں، میں دوسرے کو نہیں کہتا جو میں جانتا ہوں شاید دماغ کام نہ کرے اس وقت اور ہاتھ چل جائے، پاؤں چل جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس دیکھیے کہ آپ کس اونچے مقام پر فائز تھے اللہ تعالیٰ کی رضا. معمولی آپ کا مقام نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقام تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں دیہات میں کہتے ہیں اسے دیکھنے لگا تمہاری ٹوپی گر جائے گی. کوئی چیز کو بہت اونچا بتانا رہتا ہے تو کہتا ہی نہیں کہتے ہیں اتنا اونچا ہے کہ دیکھنے لگو تو ٹوپی گر جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی بیویوں کی باتیں برداشت کر لیا کرتے تھے. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ موجود تھے تو کسی دوسری بیوی نے کوئی اچھی چیز پکائی تو آپ کے پاس بھیج دی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں اور یہ پکا کر بھیج رہی ہے. لونڈی لے کر کے آئی تھی، مارا ایک ہاتھ، برتن گرا، ٹوٹ پھوٹ گیا، جو کھانا تھا وہ ادھر ادھر گیا. بھلا بتائیے کہ ہم میں اور آپ میں اگر کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ یہ کہ اس بیوی سے مرعوب ہوتا، اس سے ڈرتا ہوتا تو شاید برداشت کر لے، اور اگر ڈرتا نہ ہوتا تو نہ برداشت کر. لیکن آپ میں کیا خود اپنی جگہ سے اٹھے. آپ نے فرمایا اللہ غارت کرے، ستیاناش کرے غیرت کا، اللہ ستیاناش کرے غیرت کا، اللہ ستیاناش کرے غیرت کا. اس لیے کہ انہیں غیرت ہی تو آئی تھی سے، اور اپنے ہاتھ سے برتن کو سمیٹنے لگے اور اپنے بعد سے کھانا جو تھا اس کو اٹھا کر دوسرے برتن میں رکھنے کا. اور لونڈی کہا کہ جاؤ، بتانا نہیں کہ وہاں دیکھیں، بتانا نہیں کہ وہاں ایسا واقعہ پیش آیا ہے. ایسا کرو کہ دوسرا برتن گھر سے لے آ کر کے کیا کیا، اس کو دے دیا کہ اچھا لے کر کے جاؤ. اور یہ نہ بتانا کہ ہاں وہ کھانا حضرت عائشہ نے اس طریقے سے پھینک دیا. اب آپ دیکھیں اگر یہی اسلوب ہم اختیار کریں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی، حضرت صفیہ بھی ساتھ تھی. حضرت صفیہ کیونکہ اس یہودی خاندان سے تھی، یہودی خاندان تھی، اور عمر میں سب سے چھوٹی تھی حضرت صفیہ. حضرت صفیہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دھیان رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ جنگ میں ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے والد سارے کے سارے قتل ہو گئے تھے. اس لیے اللہ کے رسول ان کا بڑا دھیان رکھتے تھے اور برابر کہتے تھے کہ اے صفیہ، اس میں میری غلطی نہیں ہے، میری غلطی نہیں ہے. تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، تمہارے شوہر نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا، میں انہیں قتل نہیں کیا، میں انہیں مارنا نہیں جانتا، لیکن میرے پاس خلاف فوج لے کر کے آئے، یہ وہ، یعنی دنیا بھر کی بات. آپ برابر معذرت کرتے ہیں گویا ان کے سامنے. لیکن اس کے بعد حضرت صفیہ کا بڑا دھیان دیتے تھے. تو قافلہ جا رہا تھا، لیکن قافلہ چونکہ سارے لوگوں کو لے کر کے چلتا ہے، آپ 4-6 آدمی الگ الگ گاڑی لے کر کے جائیں تو یہ نہیں کہ ایک آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی اور بھاگ کھڑا ہوا ہے نا. کوئی تیز چلتا بھی ہے تو تھوڑا کیا ہوتا ہے، آہستہ چلتا ہے تاکہ پیچھے والے لوگ آ جائیں. تو حضرت صفیہ کا اونٹ چونکہ بہت ذرا کمزور قسم کا تھا اور اس کے اوپر سامان زیادہ تھا، لہذا چل نہیں پا رہا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ کیا تھا، سامان کم تھا اور اونٹ اچھا تندرست تھا، تیزی سے آگے آگے بڑھ جا رہا تھا. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ عائشہ کے سامان کو صفیہ کے اونٹ پہ رکھ دو اور صفیہ کے سامان کو عائشہ کے اونٹ. بھاری جو سامان ہے مضبوط اونٹ پر رہے اور ہلکا جو سامان ہے کمزور اونٹ پر رہے، تاکہ قافلے. حضرت عائشہ کو غیرت آئی اور غصے میں آ گئی، تاکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس یہودیہ کی اتنی بڑی مجال ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قابض ہو گئی ہے کہ میرا حق چھین لے رہی، میرا اونٹ لے رہی ہے، ہوتا میرا اونٹ لے رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اونٹ مضبوط ہے، سامان ہلکا ہے، صفیہ کا اونٹ کمزور ہے، سامان بھاری ہے، قافلہ چلنے میں پریشانی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اور ایسی بات کہہ رہے ہیں. ذرا سوچیں آپ، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول اتنا بڑا نہیں، اتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. آپ واللہ ہمارے اور آپ یہ کو تو تھپڑ مار دیتا وہیں پر کہ تم مجھے رسول ہونے کا تانا دے رہی ہے. میں انصاف نہیں کروں، دنیا کون انصاف کرے گا؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ عائشہ تمہیں شبہ ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، اس میں شبہ ہے تمہیں کوئی؟ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور زور کا ایک تھپڑ مارا حضرت عائشہ کے منہ کے اوپر آپ کے آگے. کہا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا آپ سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا جانتے ہو جب انسان کو غصہ آتا ہے اور غیرت آتی ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ لیتی کہ میں وادی میں اوپر کہیں کھڑی ہوں یا کہ نیچے ہوں، ہے نا. اب دیکھیے یہ ایسی بات کی عائشہ بالکل پانی ہو گئی. لیکن وہیں آپ اگر غصے سے کام لیے ہوتے تو جیسے ہمارے ہاں ایک ساتھ تینوں طلاق، جڑ دو، وہ بھی اپنا سامان اٹھے اور اپنے گھر بھاگ گئی. جیسے ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا قریب میں، ہوا یہ کہ ایک شخص کی بیوی برابر اس سے کہا کرتی تھی کہ آج چلو باہر چلتے ہیں. وہ کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے کل چلیں گے. اتفاق یہ ہوا کہ کل کوئی کام آ گیا اور وہ نہیں گیا. کہتا اچھا ٹھیک ہے آج نہیں پھر کل چلیں گے. کل کمپنی کا کوئی کام آ گیا اور پھر نہیں جا سکا. کہا نہیں کل ضرور چلیں گے، کسی کے کہنے پر نہیں رکیں گے. نماز عصر کے پڑھ کر کے آ رہا ہے تو ایک مہمان آ گیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا ایک نوجوان. یعنی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو اس نے سوچا ایسا کرتا ہوں، اس کو بھگانا مناسب نہیں ہے، ایسا کہوں چائے پلا دیتا ہوں تو ہم چلتے ہیں. اب محترمہ کا اندر سے پارا چڑھ گیا ہے، 180 پورا ہو گیا اوپر. چائے بنانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے سے، 10 سال کا بیٹا تھا، لو لے جاؤ پھینک دو چائے ان کے سامنے. وہ غصے میں تھی چونکہ چائے بنائی 3 دن سے، آج 4 دن سے وعدہ ہو رہا ہے باہر نکلنے کا اور باہر نہیں جا پا رہے ہو. چنانچہ بیٹا بھی معصوم 10 سال کا چائے لے آیا اور میز کے اوپر ایسے رکھا. پھٹ سے ہوا پوری چائے اس کے رو پر اڑ کر کے آ گئی ہے. غصہ ہو کہ بیٹا یہ تم نے کیا؟ کہا امی نے تو کہا ہے. بس سمندر گھس گئے، لات منہ سارا شروع ہو گیا، مکہ لات مکہ دونوں شروع کر دیا اپنا مارنا پیٹنا. وہ بیچاری کچھ دیر تک برداشت کی، اس کے بعد کس طریقے سے نکل کے بھاگی اور اپنے ابو کے یہاں چلی گئی. سال بھر کے بعد کہیں یہ مسئلہ حل ہو پایا ہے. لیکن وہی اگر میاں جی اس عقل کو کام لیے ہوتے کہ ہاں عورت ذات کیا ہے، ویسے بھی جذباتی ہوا کرتی ہے کہ نہیں. اس کا غصہ آنا برحق ہے، اس سے معذرت کر لیتے جا کر کے کہ تم نے کیا کیا، مہمان کے سامنے میری بے عزتی کر دی،
بچہ کہہ رہا ہے کہ ہاں امی نے کہا جا کے اٹھا کے پھینک دو، ہے کہ نہیں؟ تھوڑے سے نرم ہو جاتے، اللہ کے رسول کی سیرت کے اوپر ذرا غور کرتے تو معاملہ اتنا بگڑتا؟ سال بھر تک بیوی ان کے گھر نہیں آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی ساتھیوں اسوہ ہے ہر ایک کے لیے، شوہر کے لیے بھی اسوہ ہے، باپ کے لیے ہر ایک کے لیے اسوہ ہے۔ میں شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات کم کر رہا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بعض عبارت کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی سیرت نہ پڑھیں۔ ضروری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے ہے تو جب تک آپ سیرت نبی نہیں پڑھیں گے آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اپنا منہ بنایا، اعراض کیا، صرف یہ کہ اندھا آ گیا۔ آخر یہ کیا اندھا قصہ ہے پروفیسر صاحب؟ جب تک آپ اس قصے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ قرآن مجید کی آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کر لے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ جب تک آپ سیرت نبوی سے اس قصے کو نہیں سمجھیں گے پڑھیں گے اس وقت تک آپ قرآن مجید کی آیت کو، خاص طور پر ساتھیوں سورہ براءت ہے، سورہ احزاب ہے، سورہ انفال ہے، اس میں بہت سے ایسے، سورہ النساء ہے، بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جب تک آپ سیرت نبی کو پڑھے نہیں رہیں گے اس وقت تک قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چند باتیں ساتھیوں، باتیں اس سلسلے میں بہت کہنے کی ہیں لیکن یہ چند باتیں اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس سلسلے میں بڑی سہولیات میسر ہیں، کیسٹیں ہیں، سیڈیاں ہیں، کتابیں ہیں، چھوٹی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک کتاب جو ہمارے ہندوستان ہی کے ایک عالم کی لکھی ہوئی ہے جسے آج سے 32-33 سال پہلے دنیا میں جس کتاب کو سب سے پہلا نمبر 50,000 ریال اس وقت انعام ملا تھا، اس وقت انعام ملا تھا۔ عربی میں بھی وہ کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی وہ کتاب ہے، بنگلہ میں بھی وہ کتاب ہے، ہندی میں شیخ ہے نہیں مجھے یاد نہیں، ہندی میں بنگلہ میں ہے، یعنی اتنی اور بہت زبانوں میں ہے۔ وہ ایک جلد میں ہے ساتھیوں اور بڑی جامع ہے۔ کم سے کم وہ کتاب تو اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے، اسے ضرور پڑھ لینا چاہیے ہر انسان۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ الرحیق المختوم، الرحیق المختوم فی سیرت النبی الامی المعصوم، بالعربیہ حتی قل بالعربیہ حتی۔ تو اردو بھی موجود ہے، بنگلہ میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔